السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کے میزبان ثنا ہارون. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب دنیا کے بڑے طاقتور ممالک آمنے سامنے آتے ہیں تو اس کی گونج صرف جنگی میدانوں تک محدود نہیں رہتی ناظرین، بلکہ اس کا اثر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں، ہماری معیشت اور جو روزمرہ زندگی تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. آج کچھ ایسا ہی منظر بنتا دکھائی دے رہا ہے. ایران کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے لفظوں کی جنگ اب بھی جو ہے وہ صرف بیانات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبنہ ہرمز جیسے حساس راستے پر کشیدگی نے جو ہے وہ پوری دنیا کی دھڑکنیں تیز کر دی ہیں. سوال صرف یہ نہیں کہ ایران کیا کرے گا، امریکہ اگلا قدم کیا اٹھائے گا. اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھتی ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ کون چکائے گا. کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب تیل کی سیاست گرم ہوتی ہے تو اس کی جو تپش ہے وہ دنیا کی ہر معیشت محسوس کرتی ہے. ایسے میں متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے الگ ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بہت سوالات کھڑے کر رہا ہے اور بہت عام وقت ہے، اور ٹائمنگ بڑی جو انہوں نے چوز کی ہے اس کے اوپر بھی کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو کیا یہ صرف معاشی حکمت عملی ہے یا خطے میں کوئی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ اور اگر آپ اپنے خطے کی طرف دیکھیں تو پاک افغان سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی بھی جو ہے وہ خطے کی ایک نئی جو ہے وہ گھنٹی بجا رہی ہے. یعنی ایک طرف مشرق وسطیٰ میں جنگ کے جو ہے سائے منڈلا رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سرحدوں پر بڑھتا دباؤ. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سمجھنے کی اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ سب واقعات آخر ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں اور طاقت کی اس نئی بساط پر کون کہاں کھڑا ہے. اور آنے والے دن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خطے کے امن اور عالمی معیشت کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایمبیسڈر ہیں غلام رسول بلوچ صاحب. رسول بک صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا. ویلکم کہیں گے آپ کو شو میں. شکریہ. بلوچ صاحب آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو آبنہ ہرمز بڑھتی ہوئی جو کشیدگی ہے اس کو آپ کس طرح کا خطرہ سمجھتے ہیں؟ کیا یہ محض دباؤ بڑھنے کی حکمت عملی ہے یا واقعی ایک باقاعدہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عسکری تصادم کی طرف یہ پیش رفت ہو رہی ہے؟ اور اگر جنگ چھڑتی ہے، مزید اگر دوبارہ سے جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے جو فوری اور طویل مدتی اثرات خطے پر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اثرات پڑیں گے اور دنیا پر جو ہے وہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جس بساط کا آپ نے ذکر کیا اس کی تھوڑی سی وضاحت اپنے دیکھنے والوں سننے والوں کے ساتھ شیئر کر لیں. ہوا یہ ہے کہ جو جنگ مسلط کی گئی ایران پہ، ایک جنگ جو کہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی تھی، جو کہ ایک بڑی طاقت جو دنیا میں اس وقت ہے امریکہ، اس نے صرف اسرائیل کے کہنے پہ، اور اسرائیل کے بھی اس پرائم منسٹر کو نتنیاہو جو کہ ایک وار کرمنل ہے، جو کہ ادروائز کرپشن کے کرائمز میں اپنے ملک کی کورٹس کو درکار ہے، اور اس کی صرف اسٹریٹجی اب اپنی جان بچانے کے لیے، اور اس ایک جان کو بچانے کے لیے ہزاروں جانیں جائیں لوگوں کی یا اس کی اپنے، ہی ڈزنٹ کیئر. یہاں سے جنگ بند کی اس نے، وہاں ساؤتھ لیبنان میں جو ہے وہ شروع کر دی. تو آپ نے اس کا جس پیرائے میں یہ حادثات ہو رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے. لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ جنگ اپنے طور پہ بہت سارے واقعات کو جنم دیتی ہے، اچھے اور برے، موسٹلی برے ہی ہوتے ہیں انفارچونیٹلی، لیکن they can follow later. تو اس وقت جو اس کے unintended consequence of war as we call them technically، وہ یہ ہو رہا ہے کہ اچانک سے دونوں کو پتہ لگ گیا، جو دونوں میجر لڑنے والے، ایران کو بھی اور امریکہ کو، یا میں بھی ایران نے آلریڈی کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ اس نے آبنائے ہرموز کو استعمال کیا ایز اے لیور آف، ایز اے ویپن آف وار. اور پھر اور اس نے کیا کیا، ہاریزونٹلی بڑھا دی اپنی وار جو ہے. کیوں بڑھائی؟ کیوں کہ ایک چھوٹا ملک ہے، کمزور ملک ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ ان ٹرمز آف اٹس جو ملٹری کی اکوپمنٹ ہے، جائے کہ ان کی اپنی شجاعت، ان کا اپنا ڈٹرمنیشن ٹو پروٹیکٹ دیئر سوورینٹی، وہ کوئی سمجھ بھی نہیں دنیا پوری کے اندر. ٹھیک. لیکن تو وہ پھر اس نے اسیمیٹرکل وار، جو غیر برابری والی جنگ ہوتی وہ لڑی. تو اس میں انہوں نے پھر
جی اس کو نئے ہارمونز کو استعمال کیا ایز اے ویپن آف وار اور اس سے کاسٹ بڑھائی, قیمت بڑھائی ایگریسر کی جنگ کی, تاکہ وہ اٹ ایکٹس ایز اے ڈس انسینٹیو. یہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں پھر ڈرائیورز سب جنگ ہوتے ہیں اور انسینٹیو فار وار ہوتے ہیں اور ڈس انسینٹیو فار وار ہوتے ہیں. تو ڈس انسینٹیو اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن یہ سب سے بڑا ہے کہ آپ اس کی قیمت اتنی بڑھا دیں. It could be in life, it can be in property, or it could be even only financially, جس طرح ابھی انہوں نے کیا کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی, پریشر بڑھ گیا امریکہ کے اوپر. امریکہ کی اپنے لوگوں کو بھی انفلیشن کا سامنا ہے, بڑھتی ہوئی آئل اور گیس کی قیمت کا سامنا ہے, تو ایک پبلک پریشر آیا. جی رسول بخش صاحب, امریکی دعووں کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو عسکری صلاحیت کو جو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے, جبکہ ایران کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اپنی تیاریوں اور اہداف کی فہرستیں اپڈیٹ کرنے کی باتیں کر رہا ہے, تو بطور آپ ایک امبیسڈر آپ کیا کہیں گے کہ زمینی حقائق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ معلوماتی جنگ ہے, یعنی انفارمیشن وارفیئر کا حصہ ہے, یا واقعی طاقت کا توازن جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیانات جو آ رہے ہیں, ایران کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بند گلی میں پھنس چکا ہے, ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جوہری ہتھیار سے دستبردار ہونے پر ہی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. تو اور ایران کو بس کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے, ٹرمپ ایسا کہہ رہے ہیں. اور ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں, ٹرمپ نے جو ہے آبنائے ہرمز کا نام تبدیل کر کے آبنائے ٹرمپ رکھ دیا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کا کوئی تعلق نہ انالیسس سے بنایا جا سکتا اور نہ ہی اس قابل ہیں یہ تمام کے تمام ٹویٹس اور میڈیا کے جو, کیونکہ یہ لوگ دیز آر آل میڈیا مغلز, خود بھی میڈیا کا پروڈکٹ ہے اور اسی کو ریپلے کر رہا ہے. یہ کوئی اسٹیٹسمین بیہیویئر اس لحاظ سے نہ صرف یہ, لیکن اس کے علاوہ بھی جو جس طرح کے وہ نام دیتا ہے, جس قسم کا جو آج جو بہت سارا وائرل چل رہا ہے اس کا اے آئی جنریٹڈ اس کا جو امیج ہے, تو یہ تمام وہ تھیٹرکس ہیں جو کہ آتے ہیں ٹریننگ سے. اس کی ٹریننگ تو ظاہر ہے انفارچونیٹلی ٹی وی پہ ہوئی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ, آپ تو اچھے لوگ ہو, میچور لوگ ہو, لیکن جب اپنی جو اصل کام کو چھوڑ کے وہ اسٹیٹ کرافٹ میں لگ گیا, تو جس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ واٹ از اسٹیٹ کرافٹ, ہوتا کیسے ہے, ریاستیں چلتی کیسی ہیں, ریاستوں کا نظام کیسے چلتا ہے, اور دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے. لیکن he has the power to decide, power to use the military power of America, which is it has the most destructive power ہے دنیا میں, سب سے زیادہ اس کے پاس. اور وہاں کا نظام ایسا ہے کہ ایک دفعہ وہ بن جائے لیڈر تو اس کی آرمی کو ماننا پڑتا ہے, تو وہ پھر مان بھی رہے ہیں اس چیز کو. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں درگزر کرنا چاہیے, یہ کوئی سگنل نہیں ہے. اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ سگنل ہے ایران کے جو لیڈر ہے مصطفیٰ خامنہئی جی, ان کے ٹویٹ کو آپ پڑھیے, ان کے میسج کو پڑھیے, جو میسج ہے, ٹویٹ تو نہیں میسج آیا ہے, کیا مطلب اس میں پروفنڈٹی ہے, اس میں نظر آتا ہے کہ دیکھیے یہ ابنائے ہرموز ہماری کامن ہیریٹیج ہے, اس کو ہم سب مل کے کریں گے, اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گلف کے دوستوں کے ساتھ جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور اچھے رکھیں گے. قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی رسول بلوچ صاحب, ایرانی سپریم لیڈر کی بات کریں, غلام رسول کہیے تو بیٹر ہے. That's my name. غلام رسول is my name. جی جی رسول بلوچ صاحب, غلام رسول بلوچ, come on. اچھا پورا نام لوں میں سر آپ کا, ٹھیک ہے, غلام رسول بلوچ صاحب, ٹھیک ٹھیک. اچھا سر, مصطفیٰ خامنہئی صاحب کی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کا جو مستقبل ہے وہ امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا. تہران اور خلیجی ہمسائے ممالک کا مقدر مشترک ہے, خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جگہ نہیں ہے. دیکھیے یہ اسٹیٹس مین کا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک ویژن دے رہا ہے, ایک ایسا ویژن دے رہا ہے کہ, اور بتا بھی رہا ہے ان کو راستہ, یہ بھی نہیں کہ راستہ نہیں بتا رہا, کہ جب تک کہ آپ اپنے سرزمین کو غیر ملکوں کے حوالے کریں گے, جب تک کہ آپ اپنی خود مختاری کا سودا کرتے رہیں گے ان مفروضوں کے اوپر, تو آپ کے پاس نہ آزادی ہوگی نہ حفاظت ہوگی. That's very important. Let me mark my words. کہ جب آپ, اور یہ تمام جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی ہے, کہ جب آپ کسی غیر ملک کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہو تو نہ حفاظت ہوتی ہے نہ آزادی ہوتی ہے. اور یہ اتنا گولڈن پرنسپل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں یاد کیا جائے گا.
تو اسی پہ ہی میرے خیال ہے جو گلف کی کنٹریز ہیں اور ایران یہ ہوپ فلی آگے چل کے بات چیت کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ جب یہ سیٹلمنٹ ہوگا اس کا, جب یہ مداخلت ختم ہوگی باہر کی, امریکہ یہاں سے دور چلا جائے گا, تو یہ آپس میں مل کے بیٹھیں گے اور ایک لاہ عمل یہ تعین کریں گے کہ اس کو اتنی اسٹریٹجک جو گزرگاہ ہے جہاں سے 20% آف دا ورلڈ آئل آتا ہے, 20% گیس آتا ہے, ہیلیم آتا ہے, فرٹیلائزر آتا ہے, اٹس اے میجر چنک آف دا گلوبل سپلائی چین. اس کے ڈسرپشن ہونے سے پوری دنیا کا جو معیشت ہے, سپلائی چین پورا ڈسرپٹ ہو گیا ہے. اینڈ میں ایک اور اسٹیٹسٹک آپ کو بتاتا چلوں اور شیئر بھی کروں اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے آڈینس کے ساتھ, کہ ابھی وہ جو ہے وہ جو ہیڈ آف دا انٹرنیشنل انرجی کمیشن ہے, انہوں نے بتایا کہ 32 ملین پیپل کین گو انڈر دا پاورٹی لائن ان دا ورلڈ. 32 ملین مطلب 3 کروڑ 20 لاکھ. تو اندازہ کیجیے دی امپیکٹ of closing of the blockade of the Strait of Hormuz. It's not only the 9 crore people of Iran or somebody else, but it's the entire world. اور اس کے علاوہ جو خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, پاکستان کی طرح ہے, انڈیا ہے, فلپین ہے, اور دوسری جتنے بھی ایسٹ ایشیا کے اور افریقہ کے کنٹریز ہیں. اب جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ بہت ساری افریقن کنٹریز وہ یہاں سے گلف سے فرٹیلائزر منگواتے تھے, اور ابھی ان کی ٹائم آ گیا ہے کراپ کلٹیویشن کا. تو فوڈ سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ کہیں اگلے آنے والے سالوں میں بیکاز دیر ول بی لیس فرٹیلائزر دیر ول بی ایکسپینسو, تو وہ کم استعمال کریں گے, اس سے پروڈکشن کم چلی جائے گی, تو دنیا میں ایک سالی آ سکتی. جی بالکل. جی جی. اچھا غلام رسول بلوچ صاحب, متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے الگ ہونے کا جو فیصلہ ہے اور ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, تو کیا اس فیصلے کو آپ صرف معاشی حکمت عملی سمجھتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی بڑی جیو پالیٹیکل صف بندی بھی کار فرما ہے جو مستقبل میں آپ دیکھتے ہیں کہ طاقت کے توازن کو بدل سکتی ہے؟ دیکھیے, طاقت کے توازن کو تو بدل نہیں سکتی, اس لیے کہ یو ای کا اتنا بڑا وزن نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ایک میسیجنگ ہے, میسیجنگ ہے ٹو ادر گلف کنٹریز کہ ہم اپنا راستہ خود چنیں گے, اور خاص طور پہ جو ان کی سعودی عرب کے ساتھ تھا وہ ہے. لیکن دس ریفلیکٹس سم تھنگ ایلس, دس ریفلیکٹس کہ یہ انڈر دا انفلوئنس آف اسرائیل انفارچونیٹلی اور انڈر دی انفلوئنس آف انڈیا رہا ہے یو اے, اور آپ کو اور ہم سب کو یہ کوئی نئی چھپی بات نہیں ہے کہ موساد کے بھی سینٹر ہیں یو اے میں اور را کے بھی سینٹرز ہیں انفارچونیٹلی, تو پھر ان کے اپنے کارنامے کچھ ہوتے ہوں گے. لیکن میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے اوپیک سے نکلنا یا اوپیک پلس سے نکلنا, دونوں سے, وہ معیشت کی وجہ سے ہے. اور آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, کیوں کہ معاشی ریزن اس لیے ہیں کہ یو اے کی پوری اکانومی جو تھی وہ ٹورزم پہ, ریئل اسٹیٹ پہ اور انویسٹمنٹ پہ تھی. تو اب وہ تقریباً سمجھ لیجئے زمین بوس ہو گیا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہی ہفتے کے اندر کوئی 30% جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سٹاکس وہ نیچے چلے گئے. اب جو لوگ جن کی, کیونکہ دس واز پرسیوڈ ایز دا موسٹ سیکیور انویسٹمنٹ, سیف ہیون تھا, اب وہ ختم ہو گیا. لوگوں نے دھڑا دھڑ اپنا پیسہ واپس لینا شروع کر دیا. اب مجبور یہ ہو گیا ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے, تو انہوں نے امریکہ سے کرنسی سواپ کی بات کی ہے کہ ہمیں ڈالر دو تاکہ ہم اپنی اکانومی چلا سکیں. تو اب چونکہ اوپیک میں کیا ہوتا ہے کہ دس اے لمٹ, اس کی جو پوٹینشیل ہے یو اے کا تقریباً 400 ملین ہے بیرلز, جو تو اس میں سے وہ کوٹا اس کا 200 ملین ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم پورے 400 کے 400 جو ہے وہ ڈرا کریں گے اور پیسہ اس کو مونیٹائز کریں گے, اور جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے بجٹ اس کو پورا کریں گے. لیکن ڈیفینیٹلی there is a geostrategic alignment with the American and the other Western powers which want to still continue to interfere in the affairs of the جی. ٹھیک. اچھا غلام رسول بلوچ صاحب, ہم پاک افغان سرحد پر جو آپ کو پتہ ہے یہ ظاہر کل جو ہے جو حالیہ گولہ باری ہوئی اور شہری آبادی کو جو ہے وہ نشانہ بھی بنانے کے واقعات جو ہے اس تناظر میں سامنے آئے, تو آپ خطے کی جو مجموعی سیکیورٹی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعات کسی بڑی اسٹریٹجک گیم کا حصہ آپ کو لگ رہی ہیں, اور پاکستان کو جو سفارتی اور عسکری سطح پر کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے تاکہ داخلی اور سرحدی استحکام کو جو ہے یقینی بنایا جا سکے؟ دیکھیے, پاکستان جو ہے اس وقت انفارچونیٹلی
दो फ्रंट पे अनकन्वेंशनल या सब कन्वेंशनल वॉरफेयर लड़ रहा है, एक इंडिया ईस्ट से और एक हमारे बिल्कुल। वेस्ट से, अफगानिस्तान से, और उनका सबका नेक्सस अगेन मिलता है। तालिबान अनफॉर्चुनेटली और जाके मिले हैं हमारे दुश्मन से और उनसे बहुत कोऑपरेशन कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और ये तमाम करा गया धरा उन्हीं की वजह से पूरी ब्रीफिंग वहां से आ रही है। और ये खतरा इतना नहीं कि हम इससे निपट ना सके, लेकिन पाकिस्तान हमेशा बुर्दबारी का जो है मुजाहरा करता है, बर्दाश्त का मुजाहरा करता है, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं, कोई बेहदम या ऐसी नीजर रिएक्शन नहीं होता कि वहां से कोई हमला हुआ और जाके दौड़े, इंडिया की तरह नहीं होता इस तरह से। लेकिन ये जंग बड़ी हमें लगता है कि कुछ वक्त लड़नी पड़ेगी, लेकिन इसको किसी नहीं बल्कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। उन अनासिर की का गला कुमा करना होगा जो कि इस किस्म की नेफेरियस एक्टिविटीज में शामिल हैं। हमारी बहुत सारी जानें गई हैं, मासूम सिविलियंस गए हैं, हमारे लड़ने वाले सिपाही, पुलिस और बहुत सारे लोग। और हमारा सबसे बड़ी बात है नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। वो जो इमेज माशाल्लाह इतना अच्छा बन जाता है हर बार हमारा, लेकिन फिर जब इस किस्म की खबरें आती हैं पाकिस्तान के हवाले से कि वहाँ टेररिज्म अभी तक भी ख़त्म नहीं कर पाए, तो फिर जाहिर है उससे डिसइंसेंटिव तो आता है। तो हमारे लिए एक अहम है, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक दोनों ही हमारे रीजंस है कि इस सब कन्वेंशन जो हमारे खिलाफ जंग चल रही उसको डिसाइसिवली जीते हैं। दैट इज माय ऑलवेज बीन सेइंग दिस कि आपने इसको एक फैसलाकुन जीत में तब्दील करना है, इंशाल्लाह। उसके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी डीजीएसपीआर ने कहा है कि वी आर रेडी, डोंट डेयर टेस्ट इट। तो बड़ा स्ट्रांग उन्होंने मैसेज तो दे दिया है। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल बलोच साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे सेगमेंट के हवाले से हम बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क की सियासत में क्या कुछ हलचल मची हुई है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।